متوکل کے دور میں ایک عورت زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور لوگوں سے مال و اموال جمع کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں امام علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور رسول خدا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ بہت سارے محدثین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک عورت متوکل کی موجودگی میں یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ سیدہ سادات میں سے ہے۔ تو متوکل نے حقیقت جاننے کے لیے کسی ماہر کی طرف رجوع کرنے کو کہا تو بہت سارے علماء کا نام لیا گیا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن وہ عورت اپنے دعوے پر ڈٹی رہی اور کوئی بھی مفتی اور عالم اپنے دعوے کی دلیل نہ لا سکا۔ کسی نے کہا کہ فلاں تاریخ کو زینب بنت علی کا انتقال ہو گیا، وہ وہاں پہ دفن ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ تھی کہ عورت جو ہے اپنے جھوٹ سے دستبردار ہو۔ تو متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ امام ہادی علیہ السلام کو بلایا گیا۔ متوکل نے امام کو بلا کے اپنے تخت پر بٹھایا اور پوچھا کہ یہ عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے امام حسین اور امام علی اور سادات کے اوپر، یہ جو امام کی اولادیں ہیں ان کے اوپر درندوں کو حکم دیا ہے کہ ان کا گوشت نہ کھائیں، درندوں پر ان کا گوشت حرام قرار دیا ہے، تو اسے درندوں کے سامنے پھینک دو، پتہ چل جائے گا کہ یہ سیدہ سادات میں سے ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب اس عورت کو درندوں کے سامنے ڈالنے کی بات ہوئی تو وہ فوراً اپنے جھوٹ کا اعتراف کر بیٹھی۔ تو کچھ لوگوں نے متوکل کو فوراً کہا کہ کیوں نہ امام پر بھی آزمایا جائے، یہ چیز امام پر آزما کر دیکھو۔ چنانچہ متوکل نے حکم دیا کہ 3 درندے قصر میں لائے جائیں۔ پھر امام کو بلایا اور جیسے ہی امام اندر داخل ہوئے دروازہ بند کر دیا گیا۔ درندے اتنا شور مچا رہے تھے، اتنا دھاڑ رہے تھے کہ کان سننے سے قاصر ہو گئے، لیکن جیسے ہی امام صحن میں چلے اور زینے کی طرف بڑھے، درندے امام کی طرف بڑھے اور فوراً پرسکون ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے ارد گرد گھومنے لگے اور امام کے بدن کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے آستین کے ساتھ ان کو سلایا اور وہ بیٹھ گئے۔ پھر امام علیہ السلام اوپر متوکل کی طرف گئے اور امام متوکل کے پاس پہنچے، کچھ دیر گفتگو کی اور جب واپس نیچے آئے تو درندوں نے پھر اسی طرح عزت و ادب کے ساتھ برتاؤ کیا حتیٰ کہ امام چلے گئے۔ متوکل نے انعام و اکرام بھیجا۔ لوگوں نے متوکل سے کہا تم بھی اپنے ابن ام کی طرح کرو، یعنی تم بھی اسی طرح ان درندوں کے سامنے جاؤ۔ تو متوکل نے فوراً کہا کیا تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو، اور حکم دیا کہ یہ واقعہ پوشیدہ رہنا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس واقعے کو صواعق المحرقہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، نور الابصار میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح بہت ساری اور بھی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔